الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس اپنے لیکچر کو پیج نمبر 15 سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان، اور جب کہ اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی حسرت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یعنی انسان بھی ایک حیوانوں کی صفت حیوان ہے۔ انسان کی مثال بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حیوان جیسی ہے کہ جب وہ اپنی دلی قوہ کی جو حرکت ہے اس کی تحریک کو سستی میں ڈال دیتا ہے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کرتا تو اس کی جو مثال ہے وہ ایک حیوان جیسی ہی بن جاتی ہے، جبکہ اگر وہ اپنے اندرونی قوتوں کو استعمال میں لائے اور ان کو زندہ رکھے تو وہ جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 16 سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، چندہ یعنی تھوڑی سی بھی محنت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں نے ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا اور اپنے دلی قوہ کو بھی بیکار ڈال دیا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی یعنی جو جوا کھیلنا اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ اور بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ لاخراج داروں یعنی جو راستے میں محصول کی پیمنٹ نہیں کرتے، راستے میں جو سفر کا خرچہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے یا زندگی کے دن کاٹنے کے لیے وہ کچھ محنت نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، تو صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہوتے دونوں وحشی ہیں، ایک ذرا سلیقے والا ہوتا ہے اور ایک سلیقے کے بغیر والا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں یعنی باہر کا ملک جو، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، تو اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو یعنی دور ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی یعنی کوشش میں، اس کی تحریک میں، اس کام کو کرنے میں چست رہیں، اور جب تک ہماری قوم اسے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ اس جو پیراگراف میں سر سید جو ہیں وہ اپنے ہم وطنوں سے بھی مخاطب ہو کر ان سے بھی یہ استدعا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دلی قوہ کو بیکار نہ چھوڑیں، اور قوت عقلی وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل اور ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل و دانش کی جو قوتیں ہیں ان کو استعمال کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کو ملک میں مواقع نہیں بھی ملتے تو پھر بھی آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ وہ موقع کیوں نہیں مل رہے، اور ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے وہ مواقع ہم وطنوں کو میسر نہیں آ رہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ملک کی ترقی کی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم اپنے دلی قوہ کو زندہ نہیں رکھیں گے۔